الرحمن الرحیم سامعین محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلا سبق 5 کلمات پر مشتمل تھا، وہ مکمل کر لیا ہے۔ تو پچھلے سبق کا آخری کلمہ جو تھا وہ عینبن تھا، تو اس سے اگلا کلمہ جو ہے وہ آج کے سبق کا، جیسے کہ آپ حضرات کو نظر بھی آ رہا ہے، یہ ہے عباراتن۔ کیا ہے؟ عباراتن۔ یہ اس کی روانگی ہے، شروع میں عین ہے، اور اس عین کے بعد جب ہم نے دیکھ لیا تو اوپر نیچے، تو نیچے ایک نقطہ نظر آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے با۔ درمیان میں کیا ہے؟ نیچے ایک نقطہ ہے، تو یہ با کا نقطہ ہے، اور با کے بعد جو ہے را کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے را۔ تو آخر میں 2 نقطے ہیں، اور یہ جو نیچے گول حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سارا گول ہے، یعنی ایک زیرو کی طرح ایک گول نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ تو یہ اگر یہ قاف کا سر نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قاف ہے، نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تا ہے۔ کیوں؟ اگر قاف کو الگ لکھا جائے تو یہ قاف جو ہے وہ اس طرح صرف اس کا سر جو ہے وہ لکھا نہیں جاتا، بلکہ اس کو قاف کو جو نیچے حصہ ہوتا ہے اس کو مکمل لکھنا پڑتا ہے، وہ صرف اس کا سر نہیں لکھا جاتا۔ تو اس لحاظ سے ہم اس کو یہاں پر کیا کہیں گے؟ یہ گول تا ہے، اس کو ہم تا کہیں گے۔ تو تا کے اوپر کیا ہے؟ 2 پیش ہے۔ اب اس کو جوڑ کر کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے عین زبر ع، با زبر با، تو ان دونوں سے بنا عبا عبا۔ اور تیسرے نمبر پر را ہے، را کے اوپر زبر ہے، را زبر را، را زبر را، عبارا عبارا۔ اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ تا ہے، اور تا کے اوپر 2 پیش ہے، تا 2 پیش تن، تا 2 پیش تن۔ تو ان چاروں سے ایک کلمہ بنا، وہ کیا ہے؟ اس کی روانگی یہ ہے عباراتن۔ پہلے 3 عبارہ اور تن، اس کو ساتھ ملا دیا تو کیا بنا؟ عباراتن عباراتن۔ اور اس سے اگلا کلمہ جو ہے، جیسے کہ آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے فعالا۔ کیا ہے؟ فعالا۔ شروع میں فا ہے، ایک نقطہ اوپر ہے، اور اس کا نیچے سر جو ہے وہ گول ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فا ہے، اور درمیان میں جو اس کا تھوڑا سا حصہ اوپر ابھرا ہوا سر کی طرح نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عین ہے۔ کیا ہے؟ عین۔ اور آخر میں کیا ہے؟ لام ہے جو مکمل لکھا ہوا ہے، اور میں نے الف اور لام میں فرق میں یہی بتایا تھا کہ جب لام آخر میں آ جائے تو اس کو مکمل لکھا جاتا ہے، صرف ایک لکیر سی چھوٹی سی ہو، یعنی یا اوپر کی طرف لکیر جو ہے یہ صرف نہیں ہوتی، بلکہ نیچے جو گول حصہ ہے یہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اور ان تینوں پر کیا ہے؟ زبر ہے، تینوں پر زبر ہے۔ تو فا زبر فا، یہ اس کو جوڑ کر پڑھنا ہے، فا زبر فا، عین زبر ع، عین زبر ع، تو ان دونوں سے بنا فاعا فاعا۔ اور لام کو ملا دیا، لام کے اوپر زبر، لام زبر لا، لام زبر لا، تو ان تینوں سے بنا فعالا فعالا۔ ان دونوں سے کیا بنا؟ فعالا۔ اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے قطاراتن۔ کیا ہے؟ قطاراتن۔ شروع میں قاف ہے، اوپر 2 نقطے ہیں، اور جب ہم نے نیچے دیکھ لیا تو اس کا سر جو ہے وہ گول ہے، بنا ہوا ہے گول، تو یہ کیا ہے؟ قاف ہے۔
اور اس کے بعد دو نقطے ہمیں تو نظر آ رہے ہیں، لیکن جب ہم نے نیچے دیکھ لیا، اس کے دو نقطوں کے نیچے دیکھ لیا تو اس کا سر جو ہے وہ گول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تا ہے، یہ کیا ہے؟ تا۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے آپ کو را کی شکل نظر آ رہی ہے، را اسی طرح لکھی جاتی ہے، دال اس طرح نہیں بلکہ را یہ لکھی جاتی ہے۔ تو ان تینوں پر کیا ہے؟ زبر ہے، تینوں پر تین زبر ہیں، ٹھیک ہے، قاف کے اوپر بھی زبر، تا کے اوپر بھی زبر، را کے اوپر بھی زبر، اور آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے، جس طرح میں نے اس میں عباراتن میں بھی عرض کر دیا کہ یہ قاف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ آخر میں یہ تا ہے۔ تو تا کے اوپر دو پیش ہے، کیا ہے؟ دو پیش ہے، تو اس کو جوڑ کر کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے قاف زبر قا، قاف زبر قا، تا زبر تا، ان دونوں سے بنا قاتا، قاتا۔ آخر تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ را ہے، را زبر را، را زبر را، تو ان تینوں سے بنا قاتارا، قاتارا، اور آخر میں تا ہے، دو پیش ہے اوپر، تا دو پیش تن، تا دو پیش تن، تو ان چاروں سے کیا بنا؟ قاتاراتن، یہ اس کی روانگی ہے، قاتاراتن، پہلے تین قاتارا اور تن کو ساتھ ملا دیا تو قاتاراتن، یہ کلمہ اس سے بنا۔ اور اس سے اگلا کلمہ جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے قتیلا، کیا ہے؟ قتیلا۔ پچھلے سبق میں بھی جیسے قطرہ، اس قطرتن میں نے عرض کر دیا تا اور قاف میں فرق، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، قاف کے نیچے ہم نے قاف کے جو دو نقطے ہیں اس کے نیچے ہم نے جب دیکھ لیا تو سر اس کا گول بنا ہوا ہے، اور تا کے نقطوں کے نیچے جب ہم نے دیکھ لیا تو اس کا سر گول نہیں ہے، تو یہی کیا ہے؟ یہ تا ہے، یہ قاف نہیں ہے۔ اب اس کو جوڑ کر کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے قاف پیش کو، قاف کے اوپر پیش ہے، قاف پیش کو، تا زیر تی، تا ایک زیر ہے، پڑی زیر، تو کیا ہے؟ تا زیر تی، تو ان دونوں سے بنا قوتی، کیا بنا؟ قوتی، اور آخر میں کیا ہے؟ لام ہے، لام کے اوپر زبر ہے، لام زبر لا، لام زبر لا، تو ان تینوں سے بنا قتیلا، قتیلا، یہ اس کی کیا ہے؟ یہ روانگی ہے، اور قاف پیش کو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قتیلا، یہ قاف پیش کو، تا زیر تی، لام زبر لا، یہ اس کو جوڑ کر پڑھنا ہے، کیا ہے؟ جوڑ کر پڑھنا تھا، تو اس کی روانگی کیا ہے؟ قتیلا، قتیلا۔ اس کے بعد جو اگلا کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے قادارا، کیا ہے؟ قادارا، شروع میں قاف ہے، پھر اس کے بعد دال، ٹھیک ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ را ہے، کیا ہے؟ را، قاف زبر قا، قاف زبر قا، دال زبر دا، دال زبر دا، ان دونوں سے بنا قادا، قادا، را زبر را، تیسرے نمبر پر را ہے، را کے اوپر زبر ہے، را زبر را، تو ان تینوں سے بنا قادارا، یہ اس کی روانگی ہے، قادارا، کیا بنا؟ قادارا، اور اس کو جوڑ کر کیا تھا؟ قاف زبر قا، دال زبر دا، را زبر را، یہ اس کو جوڑ کر پڑھنا تھا، اور اس کی روانگی قادارا، قادارا۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، تو پچھلے اسباق کی طرح ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ ان اسباق کو اچھی طرح یاد کر لیں، ان کلمات کو اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ یہ سارے کلمات اکثر جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گے،
انشاءاللہ جب آپ قرآن مجید کو سنیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں پر یہ کلمات سارے نظر آئیں گے۔ تو وہاں پر جب آپ قدرہ کو مثال کے طور پہ دیکھ لیں، قتلہ کو دیکھ لیں، تو آپ آنکھیں بند کر کے جلدی سے پڑھ سکیں گے کہ قدرہ، قتلہ، قطرۃ، ٹھیک ہے، عبرۃ، اور اسی طرح فعلہ، ان الفاظ کو آپ جلدی سے پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، تو اس کو یاد کرنے سے جو آگے جو الفاظ آ رہے ہیں تو وہ اس کو پڑھنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔